بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ مالک کی توفیق سے اس سے پہلے دو دروس میں دعوت دین کے حوالے سے کتاب کے دو چیپٹروں کا خلاصہ عرض کیا جا چکا ہے. پہلا چیپٹر یہ تھا کہ دعوت دین دینے کا حکم تمام مسلمانوں کو دیا گیا ہے. دوسرا چیپٹر یہ تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دینے کی ترغیب ہر مسلمان کو دی. تیسرا چیپٹر یہ تھا پہلے زمانے ہی سے عہد نبوی مبارک ہی سے دستور یہ رہا کہ لوگ مسلمان ہوتے ہی دعوت دین کا آغاز کر دیتے. اس بارے میں کتاب میں 10 شواہد عرض کیے گئے، جن میں سے 4 کے متعلق قدر تفصیل سے بات ہو چکی ہے. آج اسی حوالے سے اس بات کا 5واں شاہد، 5ویں دلیل ذکر اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں کہ مسلمان ہونے والے اسلام لاتے ہی دین کی دعوت کا آغاز کر دیا کرتے. امام احمد نے میری التماس ہے کوشش کریں کہ کتاب کا متعلقہ حصہ آپ کے سامنے ہو. شاید اس سے بات کے سمجھنے میں اللہ کی توفیق سے زیادہ آسانی ہو. امام احمد رحمہ اللہ نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک حج کے موسم میں حاجیوں کے ٹھکانوں پہ جاتے رہے اور اسی طرح مجنہ اور اوقاز کے میلوں میں، یہاں تک کہ اللہ کریم نے ہمیں یثرب سے، تب مدینہ طیبہ کا نام یثرب تھا، اللہ کریم نے ہمیں یثرب سے بھیجا تو آپ کے ساتھ ہمارا آنے والا شخص ایمان لاتا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے قرآن پڑھاتے اور وہ واپس اپنے گھر یثرب میں یعنی مدینہ طیبہ میں آتا. اب کیا ہوتا؟ خوب توجہ فرمائیے. فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ، اس آنے والے کی وجہ سے کہاں آیا؟ مکہ مکرمہ آیا. حج کے لیے آیا تو واپس یثرب پہنچا تو کیا ہوتا؟ اس کی وجہ سے مدینہ طیبہ کے رہنے والے، اس کے گھر والے، ان میں سے کچھ مسلمان ہو جاتے. اللہ اپنی رحمت کرے سیدنا جابر پر رضی اللہ عنہ ان آنے والے مقدس لوگوں کی نتیجوں کا خلاصہ بیان کرتے ہیں
کہ مدینہ طیبہ میں کیفیت یہ ہو گئی کہ کوئی مسلمان کنبہ ایسا نہ تھا جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہونے کا اظہار و اعلان کر چکا تھا. یہ سارا ثمرہ کن کی کوشش کا تھا؟ جنہوں نے سالوں مکہ شریف میں دین کی تعلیم حاصل کی تھی. کون تھے یہ لوگ؟ حج کے موسم میں کچھ وقت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک میں رہے اور واپس آ کے دین کی دعوت دی، یہاں تک کہ ان کی کوششوں سے مدینہ طیبہ کا کوئی گھر اسلام سے خالی نہ رہ چکا تھا. ہر کنبے کا کوئی نہ کوئی شخص اپنے اسلام کا اظہار کر چکا تھا. چھٹا واقعہ امام ابن اسحاق نے روایت کیا، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ، اپنی مدینہ طیبہ تشریف آوری سے پہلے مدینہ طیبہ بھیجا ہوا تھا. وہ مدینہ طیبہ لوگوں کو قرآن کریم پڑھاتے، دین کی دعوت دیتے اور مسلمان ہونے والوں کو دین کی تعلیمات سے آگاہ کرتے. سعد بن معاذ انصاریوں کے ایک گروہ کے سربراہ، وہ تشریف لائے سیدنا مصعب کے پاس، قرآن کریم سنا اور مسلمان ہو گئے، اور اپنی قوم بنو عبد الاشہل، کون؟ بنو عبد الاشہل، ان کے پاس پہنچے، ان سے کہنے لگے میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اور آپ ہم سب میں زیادہ شاندار رائے والے ہیں، اور آپ ہم میں سے سب سے زیادہ بابرکت ہیں. تو فرمانے لگے، خوب توجہ فرمائیے، تمہارے سارے مردوں کی اور سارے عورتوں کی گفتگو مجھ پر حرام ہے. اب کے بعد میں نے تم میں سے کسی مرد کسی عورت کے ساتھ گفتگو نہیں کرنا، یہاں تک کہ تم اللہ تعالی اور ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان نہ لے آؤ. نتیجہ کیا ہوا؟ راوی بیان کرتے ہیں، شام کے ہونے سے پہلے ان کے قبیلہ بنو عبد الاشہل، اس میں کوئی مرد کوئی عورت ایسی نہ بچی جو دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو چکی ہو. اب سیدنا سعد ان کے ایمان لانے اور قوم کو دعوت دینے، اس کے درمیان کتنا پیریڈ، کتنا وقفہ تھا؟ اتنا ہی جتنا کہ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس سے اپنے کنبے، اپنے قبیلے، ان کے ڈیرے پر پہنچے. مہینوں لگے، سال لگے، یا تھوڑے وقت کی بات. ساتواں واقعہ رفاع بن زید الجذامی، امام ابن اسحاق نے ان کے بارے میں روایت کیا، حدیبیہ کے بعد، حدیبیہ ہجرت کے 6 سال اور خیبر سے پہلے ہجرت کے 7ویں سال، اس سے پہلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ایک غلام بطور تحفہ پیش کیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے ایک چٹھی، ایک گرامی نامہ لیٹر ان کی قوم کے نام دیا کہ اس چٹھی کے ذریعے اپنی قوم کو دعوت اسلام کا پیغام پہنچاؤ۔ اپنی قوم کے پاس پہنچے، ان کو اسلام کی دعوت دی اور وہ لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ وہی بات جو ہر دلیل سے معلوم ہو رہی۔ 8واں واقعہ، امام احمد رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، بنو سعد بن بکر، جب میں کسی لفظ کو دہراؤں تو آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیں تاکہ یاد ہونے میں آسانی ہو اور اس کا تلفظ پروننسیشن بھی ٹھیک ہو جائے۔ بنو سعد بن بکر یہ اس قبیلہ کے تھے۔ ایک شخص دمام بن ثعلبہ، دمام بن ثعلبہ، صاد غاد، ثعلبہ باتا ثا، بنو سعد بن بکر اس کے نمائندہ کی حیثیت سے مسجد نبوی میں پہنچے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، آپ اسی مجلس میں تشریف فرما دیں۔ آپ سے عرض کیا، میں ابھی آپ سے سوال پوچھوں گا اور سوالات کرتے ہوئے سختی کروں گا، تو میری بات کا برا نہ منانا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہو سو پوچھو۔ اس نے سوالات کیے بڑے زوردار انداز میں، دل تو چاہتا ہے کہ سارا واقعہ حرفاً حرفاً آپ کے روبرو رکھوں، لیکن اختصار سے بات کرتے ہوئے، اور کتاب آپ کے پاس ہے، وہاں پورا واقعہ سب سے تاکیدی اعتماد سے ضرور پڑھ لیجیے۔ قسم دے کے پوچھا، اور پختہ قسم، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے جواب دیا، جی۔ پھر اس کے بعد متعدد سوالات کیے، ان سوالات کے شافی کافی تسلی بخش سیٹسفیکٹری جوابات سن کر اسی موقع پر کہنے لگے، فَإِنِّي أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد واپس پلٹتے ہوئے عرض کی، آپ نے مجھے جو جو باتیں بتلائی ہیں میں نہ ان میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ واپس گئے، اپنے اونٹ اپنی سواری کو کھولا اور اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس
بالوں والے نے، ان کے بڑے بڑے بال تھے، اگر اس بالوں والے نے سچ کہا ہے کہ میں آپ کی بتلائی ہوئی بات پر نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، آپ نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ جنت میں داخل ہو۔ اب کیا ہے، اپنی قوم کے پاس پہنچتے ہیں، قوم کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے نمائندہ وفد کی حیثیت سے یہاں آئے تھے، اپنی بات کے آغاز ہی میں کہا بِئْسَتِ اللَّاتُ وَالْعُزَّى، لات اور عزا کافروں کے دو بنائے ہوئے جھوٹے معبود، لات اور عزا برے ہیں، آغاز ہی اس سے کیا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا مہ چپ ہو جاؤ، اے تمام ڈرو، پھل بحری کوڑ، اس سے ڈر جاؤ، دیوانہ ہونے سے بچ جاؤ۔ کیا مقصد؟ ان بتوں کی توہین کر رہے ہو، پکڑے جاؤ گے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا وَيْلَكُمْ إِنَّهُمَا لَا يَضُرَّانِ وَلَا يَنْفَعُونَ، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، لات و عزا نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالی نے ایک رسول بھیجے اور ان پر ایک کتاب نازل کی، اور انہوں نے، اللہ تعالی نے ان کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ تمہیں بچا لیا، اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک ہیں، ان کا کوئی ساجی کوئی ہمسر نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں، اور میں آپ کے پاس وہ تعلیمات لے کے آیا ہوں جو وہ لائے ہیں، جن باتوں کا حکم دیتے ہیں وہ بھی، اور جن باتوں سے روکتے ہیں وہ بھی۔ اب کیا ہوا؟ اور اس سے پہلے مجھے اس بات کا جواب دیجیے، ان کا تعلیمی دورانیہ، ان کی تعلیمی ٹرم کتنے سالوں کی تھی؟ جواب دیجیے، کتنے سال رہے؟ کورس کتنی مدت کا تھا؟ ایک نشست 1000 گھنٹے کی تھی، 100 کی تھی، اللہ جانے منٹ تھے یا گھنٹے تھے، ٹھہرے نہیں، سوالات کیے، جوابات سنے، مسلمان ہوئے، اپنے ارادے کا اظہار کیا، واپس آئے، اور آتے ہی آغاز ہی دعوت دین سے کیا۔ سیدنا ابن عباس سچے ترجمان القرآن رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم شام تک ان کی قوم میں کوئی مرد اور کوئی عورت ایسی نہ بچی جو دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو چکی ہو۔ اور سیدنا ابن عباس ہی فرماتے ہیں، ہم نے کوئی شخص ایسا نہیں جانا، کسی ایسے شخص کے بارے میں نہیں سنا جو اپنی قوم کے لیے
اتنا بابرکت ہو جتنے زمام بن ثعلبہ اپنی قوم بنو سعد کے لیے تھے. آپ میرے ساتھ نوٹ کر رہے ہیں ہر واقعہ میں ہماری گفتگو کے متعلق کیا بات ہے. مسلمان ہوئے اور دعوت دین کا آغاز کر دیا. ان کا یہ عمل ٹھیک تھا یا غلط؟ اور اللہ پاک نے ان کی کوششوں کو برابر فرمایا یا نہ فرمایا؟ نواں واقعہ سیدنا عروہ بن مسعود الثقفی، طائف کے قبیلہ ثقیف کے ایک نامور سردار. امام ابن اسحاق نے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں غزوہ تبوک سے واپس آئے. ان کے قبیلہ ثقیف کا ایک وفد آیا، گفتگو ہوئی، وفد واپس چلا گیا. عروہ رضی اللہ عنہ اسی وفد میں شامل تھے. وفد واپس پلٹا تو عروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آگے آپ سے گفتگو کی اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا. اب مسلمان ہونے کے اعلان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ توجہ فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت دیجیے میں طائف میں اپنی قوم ان میں جا کر دین کی دعوت دوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ تجھے قتل کر دیں. طائف والے ان کے قبیلہ کے لوگ بڑے متکبر، بڑے ضدی اور ہٹ درب تھے. انہوں نے جواب میں عرض کیا نہیں، وہ اپنی دوشیزاؤں ان سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا مجھ سے کرتے. واپس گئے، اپنے بالا خانہ میں پہنچے اور وہاں سے لوگوں کو جمع کیا. لوگ اکٹھے ہوئے، دعوت توحید دی، لوگوں پر ناگوار گزری اور ان پر تیروں کی بارش برسا دی. ان پر تیروں کی بارش برسا دی، یہاں تک کہ ایک تیر انہیں لگا اور اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کریم کے پاس چلے. یہاں بھی انہوں نے دعوت دین کا آغاز کب کیا؟ مسلمان ہوتے ہی اعلان کیا اور واپس جا کر دین کی دعوت دینا شروع کر. 10واں اور اس گفتگو کا اس بارے میں آخری واقعہ حضرت ائمہ دارمی ابو یعلا اور ابن حبان نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا. ایک بدوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تیری خیر میں کوئی رغبت ہے؟ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بدو کہنے لگا کون ہے آپ کا گواہ؟ سامنے وادی کے کنارے پر ایک درخت تھا اور وہ درخت عربی میں سلمہ سین لام میم ہا اس
اس قسم کا تھا، کانٹے دار درخت۔ آپ نے فرمایا وہ درخت میری گواہی دے۔ کہتا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو بلایا اللہ کے حکم سے۔ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے، درخت کو بلایا، وہ زمین کو چیرتا ہوا آ کے کھڑا ہو گیا، فرمایا گواہی دو۔ درخت نے آپ کے لیے 3 مرتبہ گواہی دی۔ اب وہ بدو کہنے لگا میں اپنی قوم کے پاس جا رہا ہوں، اگر انہوں نے میری بات مانی یعنی دعوت کو قبول کیا تو میں ان کو لے کے آپ کے پاس آؤں گا، وگرنہ میں تنہا آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں۔ اب اس بدو نے بھی مسلمان ہونے کے بعد کس بات کا اظہار کیا؟ بولو، یا پوچھا جائے فوراً جواب دو شیخ موسیٰ، کس بات کا اظہار کیا؟ میں جا رہا ہوں کس کام کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ اس بارے میں اللہ جانے کتنے واقعات ہیں۔ اس موضوع کے حوالے سے ایک برطانوی اسکالر T.W. آرنلڈ علامہ اقبال کے استاد تھے، انہوں نے دعوت اسلام کے بارے میں کتاب پریچنگ آف اسلام لکھی، انگریزی میں اصل کتاب ہے، اس کا ترجمہ اردو میں عربی میں بھی موجود ہے۔ وہ اس کتاب میں اردو نسخہ 40 صفحہ اس میں لکھتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوا کہ کسی قبیلے کا ایک آدمی مدینہ طیبہ میں رسول کریم یہ کریم میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا، پھر مبلغ اسلام بن کے لوٹا کہ اپنے بھائیوں کو بھی اسلام میں داخل کر سکے۔ یہ تھا ہماری کتاب کا اللہ کی توفیق سے تیسرا حصہ۔ بقیہ 3 منٹ میں کتاب کا چوتھا حصہ ہے، چوتھا چیپٹر، اور اس چیپٹر میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ ہم نے جو تیسرے چیپٹر میں پڑھا کہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجہ میں مسلمان ہوتے اور فوراً دعوت دین کا کام شروع کر دیتے۔ توجہ فرمائیں، یہ بات اس زمانہ مبارک کے ساتھ خاص نہ تھی۔ اسلامی تاریخ اس بات پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ اللہ والوں کا ہمیشہ طریقہ یہی رہا، مسلمان ہوتے اور اس کے بعد اپنے کاروبار، اپنی ملازمتیں، اس کے ساتھ ساتھ بقدر استطاعت دین کی دعوت کا کام شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں بات کو سمیٹتے ہوئے پروفیسر تھامس، پروفیسر T.W. آرنلڈ، اسی کی کتاب اس سے نقل کیا گیا ہے جس میں انہوں نے اس بارے میں جو لکھا اس کا خلاصہ کہ یہ حقیقت ہے کہ ہر مسلمان، صحیح مسلمان، دین کی دعوت دینے والا ہے۔ اب تفسیر کتاب میں دیکھیں گے، وہ لکھتے ہیں دین کی دعوت دینے والوں میں بادشاہ سے لے کر کسان تک، پرنٹنگ پریس کے ملازمین،
سرکاری ملازمین، جہاں جہاں کوئی مسلمان کھرا اور سچا مسلمان ہے وہ دین کی دعوت دینے والا. اور یہ بات کوئی دینی اسکالر، دینی عالم نہیں، ایک انگریز مستشرق جس نے اس بارے میں پڑھا اور خوب پڑھا، لکھا اور خوب لکھا، اس نے یہ گواہی اپنی کتاب میں درج کی. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے یہ جذبہ کہنے والے، سننے والوں اور پوری امت میں پھر سے تازہ کر دے. اسی میں امت کی بلندی ہے، اسی میں امت کی عزت ہے. اور جس حالت میں ہم ہیں یہ پستی، ذلت، رسوائی کی حالت ہے. اسلام کی عزت اس کی دعوت دینے میں ہے، اور اسلام نہیں، اسلام تو بلند ہے، اور مسلمانوں کی ذلت، رسوائی دین کی دعوت کو چھوڑنے میں ہے. اللہ موت سے پہلے امت کو بلندیوں پر دیکھنا نصیب فرمائے، ذلت سے دور ہونا ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.